ایسا مانا جاتا ہے کہ ہر ایک کو دولت مند بننے یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یکساں موقع ملتے ہیں، مگر کیا یہ خیال واقعی ٹھیک ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگ گھروں میں بیٹھے بٹھائے ہی امیر ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انتھک محنت کر کے بھی اپنا دن نہیں بدل پاتے۔ یقیناً مستقبل کی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مفسرین نے 5 ایسے خواب بتائے ہیں، اگر وہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر کے مطابق آپ کو ضرور بے شمار مال و دولت ملنے والا ہے۔ انسان کو جو کام پسند ہوتا ہے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ وہ رات دن محنت کر کے اپنے کام میں نام کمانا چاہتا ہے، اپنے کام میں ماہر ہونا چاہتا ہے۔ انسان جو بھی کام پسند کرتا ہے اس کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ جب انسان اپنے کام کو بڑی دلچسپی سے کرتا ہے، اس میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان پر زوال لاتے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کو مشکلات اور آسانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سنائیں، پھر آپ کو 5 خوابوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کو درس دے رہے تھے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں غریبوں کو امیر ترین بنتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے امیر کہ جو نہ صرف دنیا میں امیر ہوں بلکہ آخرت میں بھی نیکیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، وہ دنیا لمس بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ آدمی کیسے بھکاریوں سے بادشاہ بنے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ 5 عمل کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ امیر المومنین ہمیں بھی بتائیے وہ 5 کام۔ آپ فرمانے لگے ہم پرندوں کو ہر روز دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ملتا ہے وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی غریبی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی کمی نہیں لاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھا کرو، جب وہ تمہارے گھر سے گزریں تو ان کو پتہ ہو کہ اس گھر کی چھت پر دانہ اور پانی رکھا ہوتا ہے، وہ یہاں پیٹ بھر کر جائیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھوک اور پیاس مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ عمل دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے دانہ کھا کر جاتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں، اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تو بھی ان لوگوں کے لیے رزق عطا کر جو ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھے ہی یہ عمل کرتا ہے، پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام ان کے ساتھ ہی رہے۔ پہلا فرشتہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کا سبب بنتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالدار ہونے والے لوگوں نے کہا کہ وہ دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرتے تھے۔ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا۔ بندے کی عبادت بندے کو وہ مقام حاصل عطا نہیں کرتی جو کہ غریب کی مدد سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بدو جس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس بدو کے گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا، یہ بہت پریشان تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ بدو اور اس کی بیوی محلے میں ہمسایوں کے پاس گئے، بدو نے کہا کہ ہم کوئی قرض دے دو، ہمسایوں نے ان کو کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں مدینے میں چلا جاؤں، میں اپنی پریشانی خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدو مدینے کی طرف جا رہا تھا، جب وہ مدینے کی سرزمین پر پہنچا تو اس کو شام ہو گئی، بچے کی پیدائش کا وقت بہت ہی قریب تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو بیوی درد کی وجہ سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ یہ بات ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا
کہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس رات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں روشنی جل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی مسافر تو خیمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوا۔ جب غلام اس خیمے میں گیا تو اس نے غلام کو کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام خیمے سے واپس آیا، اس نے ساری صورتحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر میں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ اگر تم کو ثواب مل رہا ہو تو تم ثواب حاصل کرنا چاہو گی؟ بیوی نے جواب دیا کہ میں ضرور حاصل کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو، میرے یار کی بیوی بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر تک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ضرورت کا سارا سامان لیا اور حضور کو فرمایا کہ آپ کچھ لکڑیاں ساتھ لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑی اپنے کاندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ہمراہ اس خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے باہر رک گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمہ کے اندر داخل ہو گئی۔ بدو کی بیوی کی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدو کے سامنے کھڑے تھے۔ بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جس کی بیوی دائی ہے۔ بدو نے آپ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ بدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سمجھ کر طرح طرح کے حکم چلاتے، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، پانی لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ اس بدو کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہی خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ خیمے سے اچانک آواز آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آواز دی، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹے سے نوازا ہے۔ جب بدو نے یہ سنا کہ یہی خلیفہ وقت ہیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکا، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کو اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے لگایا اور فرمانے لگے، اے بدو، یہ مدینہ منورہ ہے، میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیر کی نہیں بلکہ غریب کی عزت کی جاتی ہے، غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہے، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کی روزی کھلایا کرتے تھے، اپنے والدین اور بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نماز ادا کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی ان 5 کاموں کا دامن نہیں چھوڑتے، یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 5 کام کو کرنے کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے جو یہ 5 کاموں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو 5 کون سے خواب آتے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا پھر خود پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا پھر مچھلی کھاتا ہے تو اس کو بھی بے شمار دولت حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں تخت دیکھتا ہے یا پھر خود تخت پر بیٹھا ہے تو اس کو بھی دولت حاصل ہوتی ہے۔ خواب میں گھوڑا دیکھنا یا پھر گھوڑے کی سواری کرنا کی تعبیر بھی امیر ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں اونٹ دیکھا یا پھر اونٹ کی سواری کرنا بھی انسان کو امیری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان سب خوابوں کو تعبیر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد امیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔